الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حکیم میاں محمد عثمان عطاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں آسان طب کورس۔ اس سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل پہ نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ملتی رہے اور آپ جو حکمت کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ پائیں۔ معزز ناظرین، بہت سارے ساتھیوں کی یہ فرمائش تھی، بہت سارے دوستوں کی یہ فرمائش تھی کہ حکیم صاحب کوئی ایسا آسان طب کورس آپ شروع کریں کہ جو ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو، ہمیں بھی حکمت کی جو ہے وہ سمجھ آئے، ہمیں بھی طب کی جو ہے وہ سمجھ آئے۔ تمام دوستوں کی فرمائشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ سب دوستوں کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سٹیپ ٹو سٹیپ آپ کے سامنے حکمت کے جو سینے کے راز ہیں وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور اس کی توفیق کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے، آپ بہت زیادہ محبت والے ہیں۔ آپ نے روزانہ کا لیسن جو ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو ہماری آن لائن طب کورس کی جو کلاس ہے واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا، اس پہ آپ مجھ سے سوال کر سکیں گے۔ اب آپ اس بات کو جاننے کے لیے آپ بہت بےتاب ہوں گے کہ یہ کیسے سیکھی جائے گی، اس میں کیا سکھایا جائے گا، کیسے ہمیں حکمت جو ہے وہ آ جائے گی، کیسے ہمیں طب سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے، اس لیے میں نے آج کی ویڈیو میں یہ چاہا کہ آپ کو تھوڑا سا میں اس کا تعارف کروا دوں کہ اس کورس میں کیا کیا ہوگا۔ اس کورس میں سب سے پہلے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک نبض دیکھنے والے حکیم بنیں، کیونکہ ایک ماہر طبیب جو ہے وہ جب تک اس کا نبض پہ عبور نہیں ہے، وہ مریض کی نبض کو نہیں دیکھ سکتا تو میں اس کو طبیب نہیں مانتا۔ کوئی لاکھ نسخے بنا کے رکھ لے، لاکھ وہ دوائیاں اپنے دادا جی اور بابا جی کی وہ بنا کے رکھ لے، لوگوں کو دیتا رہے، اس کی حکمت کامیاب نہیں ہے جب تک وہ مزاج شناس حکیم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک مزاج شناس حکیم بننا ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے چاہا تو ہم نبض کیسی دیکھی جاتی ہے ہم یہ بیان کریں گے، نبض کے درجات کیا ہوتے ہیں، نبض کی قسمیں کتنی ہیں، اور پھر نبض جو ہے اس کو چیک کرنے کے اور کون کون سے طریقے ہیں، اور کون کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے انسان کا مزاج جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے، جس میں پیشاب کے ذریعے کیسے نبض چیک کرتے ہیں، مزاج کیسے چیک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو دیکھ کر مزاج کیسے چیک کرتے ہیں، چہرے کو دیکھ کر جو ہے مزاج کیسے چیک کیا جاتا ہے، زبان کو دیکھ کر مزاج جو ہے وہ کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے اس کورس میں جو ہے وہ بیان کی جائیں گی۔ اس کے بعد مسئلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے سٹیپ یہ ہوتا ہے تشخیص، کہ مرض کی تشخیص کرنا، یعنی یہ جاننا کہ مرض کیا ہے۔ تو یہ نبض سے، جب تک نبض شناس نہیں ہوں گے تو سمجھ میں نہیں آ جائے گا۔ جب آپ نبض شناس بن جائیں گے اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہوگی تجویز، کہ اب آپ کون سی دوا دیں گے، کیسی دوا دیں گے جس کے ساتھ مرض کے درجات کتنے ہیں، مریض کو کیسی دوا سے جو ہے وہ فائدہ پہنچنے والا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو یہ سکھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد
جب آپ دوائی کی تجویز ہو جائے گی، تشخیص ہو جائے گی، تجویز ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا جو قانون مفرد اعضاء کا فارماکوپیا ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا، دوائیں بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا، معجون بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، کشتہ جات بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، اور دوا کے بغیر کیسے علاج کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ بہت کچھ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے چاہا تو اس کورس میں بیان کروں گا۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر لیسن کو، آپ نے ہر سبق کو، ہر لیکچر کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اس کو لکھنا ہے، تاکہ آپ کو ہر بات جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ایک اچھے طبیب بنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے چاہا تو۔ اگر آپ محنت کریں گے، آپ لگن سے یہ کورس سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت زیادہ سمجھ آئے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے اساتذہ کرام کیا ہے، دعائیں ہیں میرے ساتھ، الحمدللہ حکیم محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا تو میں کوشش کروں گا میں آسان کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن جو ہے اس کو دبا لینا ہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق جو ہے وہ مس نہ ہو۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میری بہت اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی اچھے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو میرے بھائی میرے واٹس ایپ گروپ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں، میری ویڈیوز کے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک مرتبہ رجسٹریشن کروانی ہوگی، آپ کو میں رجسٹریشن فارم مہیا کروں گا، آپ اس کو فل کریں گے اور آپ کو میرا واٹس ایپ گروپ ہے علامہ حکیم محمد عثمان اتاری آفیشیل کا، یعنی میرا گروپ ہے آن لائن طب کورس کا، اس میں آپ کو شامل کر دیا جائے گا۔ اور میری ہر ویڈیو کے متعلق آپ جو بھی سوالات کریں گے وہ آپ کے ان سوالات کا آپ کو جواب جو ہے وہ بھی دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔